فرانس کا بدنام زمانہ ڈرگ ڈیلر جیل سے فرار۔ فرانس کی تاریخ میں 1992 کے بعد پہلی مرتبہ پولیس آفیسرز دوران ڈیوٹی مارے گئے۔ کیا یہ ڈرگ لارڈ اتنا خطرناک ہے؟ فرانس میں منشیات کا دھندا عروج پر ڈرگ ڈیلر کو فرار کروانے والے گروہ کے ہاتھ فرانس پولیس سے بھی لمبے ہیں۔ اردو خبر کے معزز دوستو، 2 دن سے سوشل میڈیا پر فرانس سے جاری کردہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانس کے شہر نورمینڈی میں ایک پولیس وین پر شدید نوعیت کا حملہ ہوا۔ اس پولیس وین میں ایک بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ موجود تھا جس کا نام محمد عمرہ بتایا گیا ہے۔ یہ حملہ اس کے ساتھیوں نے کیا۔ جس وقت فرانسیسی پولیس اس مجرم کو عدالتی کارروائی کے بعد ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کر رہی تھی۔ فرینچ نیوز ڈیسک کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں منشیات کے گروہ کا سرغنہ فرار ہو گیا، جبکہ اس حملے کی وجہ سے 2 فرانسیسی پولیس آفیسرز بھی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین گرامی، مکمل خبر کچھ یوں ہے کہ محمد عمرہ نامی قیدی، جسے عرف عام میں دی فلائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو عدالت میں پیشی کے بعد جیل واپس لے جایا جا رہا تھا۔ واپسی کے راستے میں پولیس وین ایک ٹول پلازا کے پاس پہنچی تو ان کے پیچھے آنے والی ایک کار میں سوار کچھ مسلح حملہ آوروں نے پولیس کی گاڑی پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے وین کو ٹکر ماری اور اس کے بعد کار میں موجود آدمیوں نے اپنا اسلحہ نکال لیا اور جیل اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 2 اہلکار ہلاک جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ہلچل مچ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹوں میں وائرل ہو گئی۔ پولیس وین پر حملہ کرنے والے افراد اور فرار ہونے والے خطرناک قیدی کی تلاش کے لیے سینکڑوں پولیس افسران اور پیرا ملٹری فورسز کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ شمال مغربی فرانس کے علاقوں میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جبکہ پولیس اہلکار ہر مشتبہ گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ دوسری طرف محمد عمرہ کی تلاش کے لیے متعدد مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ جس وقت پولیس گاڑی پر حملہ کیا گیا، اس وقت محمد عمرہ کو فرانس کے علاقے روئن میں ایک عدالتی پیشی کے بعد ایورکس کی جیل واپس لایا جا رہا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ مجرموں کی تلاش کے لیے تمام وسائل کا استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، فرانس کی حکومت نے فرار ہونے والے 30 سالہ قیدی کی شناخت محمد عمرہ کے نام سے کی ہے، جو 1994 کو روئن میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا منشیات فروش ہے۔ اس پر کافی مقدمات اور بھی تھے۔ فرانس کی گورنمنٹ اسی سال 10 مئی کو چوری کے جرم میں اسے سزا سنا چکی تھی، جبکہ اس پر مزید بھی اغوا اور قتل کے دوسرے مقدمے میں فرد جرم بھی عائد تھی، جس کی وجہ سے وہ جیل میں تھا اور عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، فرانس کا جنوبی شہر مارسیلی اس وقت منشیات فروشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ فرانسیسی گورنمنٹ اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں منشیات فروشوں کے کئی سرغنہ پکڑے بھی گئے، جن میں ایک یہ محمد عمرہ بھی تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا فرانس کے شہر مارسیلی کے ایک بدنام ترین منشیات فروش گینگ سے تعلق ہے۔ یہ شہر ان منشیات فروشوں کی آپس میں اور پولیس والوں کے ساتھ بھی جھڑپوں اور شدید قسم کی لڑائیوں کے حوالے سے بہت بدنام ہے۔ محمد عمرہ کو حراست میں لیے جانے کے بعد سے وال ڈی ریول نامی جیل میں رکھا گیا تھا اور پولیس وین پر حملے سے پہلے اسے جیل سے قریب واقع عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ جیل اہلکار جو اس وقت اس کے ساتھ تھا، اس کا کہنا تھا کہ محمد عمرہ جیل میں بہت خطرناک قیدی کے طور پر نہیں لیا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے سیکیورٹی کافی سخت رکھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ عام طور پر 5 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود پولیس کے مطابق محمد عمرہ پچھلے ہی دنوں جیل کی سلاخیں کاٹ کر فرار ہونے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے وکیل کا کہنا ہے کہ عمرہ نے بے شک جیل سے بھاگنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح پولیس وین پر حملہ کروا کر بھی فرار ہو سکتا ہے۔ وکیل نے اپنے مکمل بیان میں پولیس کو بتایا کہ جب اس کی عمرہ سے آخری ملاقات ہوئی، اس وقت وہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے متشدد طریقے سے جیل سے فرار ہوگا۔ عدالتی کارروائی سے ایک رات پہلے وکیل کے اسسٹنٹ کی بھی اس سے ملاقات ہوئی، لیکن اس نے اپنے پلان کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ وہ منگل کے دن اپنی عدالتی پیشی کے بارے میں جانتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس پیشی کے بارے میں بتایا ہو، کیونکہ اس کے ساتھیوں کے حملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں تمام معلومات پہلے سے تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ہی موٹر وے ٹول پلازا پر پولیس وین کا انتظار کر رہے تھے۔ فرار سے 2-3 روز پہلے محمد عمرہ کی والدہ بھی اس سے ملنے جیل آئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے انہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والا ہے۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی،
वो मेरा बेटा है, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसकी वालदा का कहना है कि वो कई मरतबा अपने बेटे से मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात के लिए गई हैं, लेकिन इसने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने पुलिस वैन पर हमले के वाक़े के बारे में रोते हुए मीडिया को बताया कि जब उन्हें पता चला कि इनका बेटा इस तरह पुलिस फोर्स पर हमला करके फरार हुआ है तो इन्हें यकीन नहीं आया। इन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है कि कैसे इनका बेटा मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस हुआ और कैसे इतना बड़ा सरगना बन गया। मोहम्मद उमराह को इससे पहले भी कई मरतबा सजाएं हो चुकी हैं, जिनकी बुनियाद पर इसे एक जेल से दूसरी जेल भी मुंतकिल किया जाता रहा है। क्योंकि ये एक बदनामे जमाना मुजरिम था, इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी टाइट रखी जाती थी। इसके बावजूद भी ये मुजरिम इतना खतरनाक था कि ये जेल काट कर भागने की कोशिश भी कर चुका है, जिस पर इसे कैद तन्हाई में भी डाला गया था। इसके खिलाफ चोरी के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई के दौरान मार्सिली, पेरिस और रोइन की अलग अलग जेलों में रखा गया था और इस मुकदमे में इसे 18 माह की कैद सुनाई गई थी। PFM-TV के मुताबिक वो इससे पहले भी मामूली जराइम के मुकदमात में 13 बार सजा काट चुका है, जिनमें लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने, पुलिस नाके पर न रुकने और चोरी करने के जराइम शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुछ ही अर्सा पहले मार्सिली में मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाइयों के दौरान एक शख्स को अगवा और फिर कत्ल किया गया था। इस जुर्म में भी उमरा का ही हाथ था, जिससे पता चलता है कि ये मुजरिम कितना खतरनाक है। और अब इसे फरार करवाने वाले साथियों की तफसीलात जानने के बाद अंदाजा होता है कि जिस गिरोह से ये ताल्लुक रखता है उसके हाथ कानून से भी लंबे हैं। मोहम्मद उमराह को पुलिस की तहवील से फरार करवाने के लिए होने वाला ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब उसी दिन फ्रांसीसी सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें खबरदार किया गया है कि फ्रांस मंशियात से जुड़े हुए जराइम में धंस चुका है। रिपोर्ट में मंशियात की गैर कानूनी तिजारत में रसद और तलब दोनों के बेतहाशा इजाफे के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में आया है कि मुल्क फ्रांस का कोई हिस्सा और कोई भी समाजी तबका मंशियात के जराइम की पहुंच से बाहर नहीं है। मंशियात के कारोबार ने हर जगह अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसके साथ साथ इसकी वजह से मुआशरे में तशद्दुद में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मंशियात की तिजारत पूरे मुल्क में फैल चुकी है, जिससे इसकी पहुंच दही इलाकों और दरमियाने दर्जे के कस्बों में भी हो रही है। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इतने बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में जहां न तालीम की कमी है और न शऊर की, वहां भी मंशियात जैसी लानत इस कदर फैल चुकी है कि इसे खत्म करना नामुमकिन लगता है। मंशियात पर मुश्तमिल जराइम का फैलाव सिर्फ गैर मुल्की लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि ये कई खतरनाक और मुनज़्ज़म फ्रांसीसी तंजीमों का काम भी है। ये अपने माली वसाइल, इलाकाई ताकत और तशद्दुद का बेतहाशा इस्तेमाल करती है। यहाँ के मंशियात फरोश गिरोह इतने अमीर और ताकतवर हो चुके हैं कि वो सरकारी एहलकारों को रिश्वत देकर बड़ी आसानी से फ्रांस के अदालती निजाम में भी मदाखलत करते हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये वाक़या भी है।